آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت اور دوزخ سلسلے میں حاضری ہے۔ ایک دن ہم جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، ایک دن دوزخ کا۔ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ماہ مبارک، ماہ رمضان، ماہ غفران ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ ماہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے، ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن پاک پڑھیں تو جا بجا جگہ جگہ جنت کا تذکرہ ہے، جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ ہے۔ جب مومنین کاملین اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کا قرآن ذکر کرتا ہے تو ان کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کفار فجار اللہ تعالیٰ کے نافرمان، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے، جنت کی امید رکھے اور جہنم سے ڈرتا رہے، نیک اعمال کرے اور اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے، رب تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے کہ وہ ہماری عبادت قبول کرے ہی کرے، مرضی اس کی جنت، اس کی دوزخ، اس کا بندہ جو کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا، نہ نیکی برباد ہوگی نہ گناہ چھپے گا۔ اور یاد رکھیے ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا، جہنم کا اس پر استحقاق ہے۔ تو آج جنت کا تذکرہ کرنے کی باری ہے۔ جنت کے بلند و بالا محلات کا تذکرہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی سنا، مگر تیاری، جنت کی تیاری، دنیا کے اندر مکان بنانا ہے تو لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کو جمع کرنے کے لیے زندگی نکل جاتی، اور بعض اپنی زندگی کا سنہرا دور، گولڈن ایج، اپنے بال بچوں، بہن بھائیوں، والدین سے دور رہ کر دوسرے ملکوں میں جا کر گزارتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر مکان بنتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا عبرتناک معاملہ ہوتا ہے کہ مکان میں شفٹ ہونے سے پہلے قبر میں پہنچ جاتا ہے وہ، مگر پھر بھی اس دنیاوی مکان، کوٹھی، بنگلہ حاصل کرنے کے لیے بڑی تمنا ہے، بڑی جستجو ہے، تعلیم حاصل کرو، نوکریاں کرو، مشقتیں کرو، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے۔ کب تک؟ نہ مکین رہے گا نہ مکان رہے گا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکان دیکھا تو خوش ہوئے اور پھر رونے لگ گئے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اگر یہ مکان ہمیشہ رہتا تو میں خوش ہوتا۔ بعض اوقات مکین چلے جاتے، مکان باقی رہتے ہیں، بعض اوقات وہی مکان ان مکینوں کے اوپر ہی گر جاتا ہے، مکان بھی گیا اور مکین بھی گئے۔
زلزلے آتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. تو جنتی محل، اس کی کچھ تیاری کریں. ایک ولی اللہ کا واقعہ امیر اہل سنت نے اس رسالے میں نقل کیا ہے، جنتی محل کا سودا. وہ آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہ والوں کی شان کا بھی اظہار ہے، اور کاش ہمیں بھی یقین کامل حاصل ہو اور ہم جنتی محل کا سودا کریں اور جنتی محل کی تیاری کریں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہر بصرہ، یہ عراق کا ایک شہر ہے، اس کے ایک محلے میں زیر تعمیر عالی شان محل میں داخل ہوئے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان جو بہت حسین ہے، مزدوروں کو، مستریوں کو بڑی توجہ کے ساتھ کام کی ڈائریکشن دے رہا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے رفیق تھے. ان سے فرمایا، یہ نوجوان محل کی تعمیر اور تزئین میں یعنی ڈیکوریشن میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے، مجھے تو بہت ترس آ رہا ہے اس پر بیچارے پر. میں چاہتا ہوں اللہ تعالی سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے. کیا جب کہ یہ نوجوان نوجوانان جنت میں سے ہو جائے. یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رفیق حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے. سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا مگر پہچانا نہیں. تعارف ہوا تو بڑی عزت کی اور مقصد پوچھا کہ حضرت کیسے تشریف لائے. تو حضرت مالک بن دینار نے انفرادی کوشش کی. انفرادی کوشش کرتے نا، نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین، نماز کے لیے، اجتماع کے لیے، 12 مدنی کاموں کے لیے، فکر آخرت کے لیے، مدنی قافلوں کے لیے انفرادی کوشش کی جاتی ہے. تو انفرادی کوشش کی اور فرمایا کہ اس عالی شان مکان پر آپ کتنی رقم خرچ کر. عرض کی حضور 1 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ارادہ ہے. اب اس دور کے 1 لاکھ درہم کتنی ویلیو ایبل ہوں گے. فرمایا کہ اگر آپ یہ رقم مجھے دے دے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایک عالی شان محل کی. وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اس سے زیادہ پائیدار ہوگا. اس کی مٹی جو ہے نا وہ مشک کی ہوگی، زعفران کی ہوگی، اور وہ مکان کبھی گرے گا بھی نہیں. اور صرف مکان نہیں، محل نہیں، بلکہ محل کے ساتھ خادم بھی ملیں گے، خادمائیں بھی ملیں گی. سرخ یاقوت بہت ہی قیمتی پتھر ہے، اس کے گنبد ہوں گے، بہت شاندار حسین خیمے ہوں گے. اور جس محل کی میں بات کر رہا ہوں ان کو مزدوروں مصریوں نے نہیں بنایا، وہ تو اللہ کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے. نوجوان نے عرض کیا، حضرت ایک رات ذرا مجھے مہلت دیں، میں غور کر لوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ الغفار نے کہا ٹھیک ہے. یہ حضرات وہاں سے چلے گئے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رات کو بار بار اس نوجوان کا خیال آتا اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے. دیکھیں، نیکی کی دعوت دے، اس کے بعد جس کو نیکی کی دعوت دی اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. صبح جب اس نوجوان کے پاس آپ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان آپ کا انتظار کر رہا ہے اور بڑے پرتپاک طریقے سے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ویلکم کیا. اور عرض کی حضور کل کی بات آپ کو یاد ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں. نوجوان نے 1 لاکھ دراہم، سونے کے سکے کو درہم کہتے ہیں، ان کی تھیلیاں حضرت مالک بن دینار کے سپرد کی کہ حضرت یہ رہی میری پونجی اور یہ ہے قلم، دوات، کاغذ. حضرت مالک بن دینار اللہ کے ولی، کاغذ لیا، قلم لیا اور اس پر یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں بن فلاں کے لیے اس دنیا کے مکان کے بدلے میں اللہ تعالی سے ایک ایسے شاندار محل دلانے کی ضمانت دی ہے. اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالی کا فضل ہے. اس 1 لاکھ درہم کے بدلے میں نے جنتی محل کا سودا اس نوجوان سے کر لیا.
جو اس دنیا کے مکان سے بڑا ہوگا، شاندار ہوگا، اور وہ جنتی محل اللہ تعالی کے قرب کے سائے میں ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ بیع نامہ، وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ لکھ لیا اور نوجوان کو دے دیا۔ نوجوان نے 1,00,000 درہم دے دیے۔ اللہ والے مال سے کو پیار نہیں کرتے۔ اب ہم میں سے تو اتنے نادان ہیں، زکوٰۃ تک نہیں دیتے، مال سے اتنی محبت ہے، حالانکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، آنکھیں نہیں ملاتے، غریبوں سے ملتے نہیں کہ کوئی ضرورت ہی پیش نہ کر دے، کہیں بھی پیسے نہ دینے پڑ جائیں اس کو۔ مال سے اتنی محبت ہے، لڑتے ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، رشوت، سود، نہ جانے کیسے کیسے جہنم میں لے جانے والے کام کرتے ہیں، حالانکہ یہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کا عمل جنت کی طرف لے کے جائے گا، صدقات و خیرات انشاءاللہ جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ بہرحال حضرت مالک بن دینار نے اسی دن شام سے پہلے 1,00,000 چاندی کے سکے سارے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ ابھی 40 دن نہیں ہوئے تھے اس ایگریمنٹ کو لکھے ہوئے کو۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مسجد کے محراب میں نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو کاغذ آپ نے اس نوجوان کے لیے لکھا تھا، وہ ایگریمنٹ، وہ پیپر جو ہے وہ وہاں رکھا ہوا ہے مسجد کے محراب پر، اور اس کے بیک سائڈ پر بغیر انک کے یہ تحریر چمک رہی تھی، اللہ عزیز حکیم عز وجل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نواز دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تحریر کو لے کر جلدی جلدی نوجوان کے گھر کی طرف گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رونا دھونا مچا ہوا۔ پوچھا تو پتا چلا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، کل رات انتقال ہوا۔ غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا، وصیت کی کہ میری میت کو غسل دینا، کاغذ میرے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ حسب وصیت میں نے اس نوجوان کی تدفین کر دی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کاغذ جو آپ کو مسجد کے محراب سے ملا تھا غسال کو دکھائے کہ یہ وہی ہے، تو وہ حیران ہو گیا اور پکار اٹھا، واللہ العظیم، اللہ عظیم کی قسم، یہ تو وہی ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں 2,00,000 درہم کے بدلے میں کہا کہ حضور مجھے بھی لکھ دو ایگریمنٹ، میں 2,00,000 دیتا ہوں۔ فرمایا جو ہونا تو ہو چکا، اللہ تعالی جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو دیکھیں اللہ والوں کو کیسا اختیار ہوتا ہے، ہاں، اللہ سے ان کا کیسا ربط، کیسا تعلق ہوتا ہے، کیسی محبت ہوتی ہے کہ بندہ لکھ کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس شخص کو جنتی محل عطا فرما دیتا ہے، بلکہ 70 گنا زیادہ۔ اللہ والوں کی واقعی بڑی شان ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ تو جنتی محل کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جنتی محل کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو سورج نکلنے تک ذکر اللہ کرتا رہے، تو حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں محل بنائے گا۔ یہاں دنیا کے مکان 5 مرلے کا چاہیے، جیسا تیسا، وہ لڑ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے، نہ سردی نہ گرمی، کچھ بھی نہیں، نہ جائز نہ جائز، سب بھول کر لگے ہوئے ہیں۔ ارے جنتی محل کے لیے کچھ تیاری کیجئے۔ اور بعض روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو فجر کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 محلات بنائے گا، 70 محلات۔ اور محل وہ کس چیز کا ہوگا؟
بلاک کا، اینٹ کا، مٹی کا، گارے کا نہیں، وہ محل ہوگا سونے اور چاندی کا، اور اس کے 70 دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی ہے یہ، کہ وہ اعرابی آیا، یہ پہلے پیش کی گئی تھی پچھلے سلسلے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں بڑے اونچے اونچے محلات ہیں، اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ تو عرب کے دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے، رات میں نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ جنتی محل ملے گا، بہت ہی عالی شان، اونچا، بلند، ٹرانسپیرنٹ۔ اس کو جو دوست دشمن جو بھی ہے اس سے نرم گفتگو کرے، اچھی باتیں کرے، کھانا کھلائے، سب کو کھانا کھلائے، جاننے والا نہیں جاننے والا، موقع ملے مہمان آیا، 11ویں 12ویں بڑی راتیں، تیجا، اصالے ثواب، کھلائے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے۔ نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ، اور تہجد کی نماز ادا کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت میں بہت عالی شان محل، وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں، ایسے لائٹنگ والے جنتی محلات۔ جب پوچھا گیا آقا یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اللہ کی محبت میں آپس میں ملتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مغرب و عشاء کے درمیان 10 رکعتیں پڑھے فقط، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کب تک اس دنیا کے مکان میں عیش کریں گے؟ آخر موت ہے، چلے جائیں گے۔ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ غور کیجیے۔ اور کتنے لوگ دنیا میں آئے گئے، بڑے انہوں نے باغات لگائے، بہت عالی شان مکانات بنائے، بہت موج کر رہے تھے اس کے اندر، آخر کیا ہوا؟ موت آئی اور چلے گئے۔ ان کے مکانات پر، باغات پر، ان کی پراپرٹیز پر ان کی اولاد نے قبضے کر لیے، ان کے بعد لوگوں نے قبضے کر لیے، وارثوں نے قبضے کر لیے، اور یہ اپنے اعمال میں پھنس گئے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 25 تا 29 رب تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے، اور جنت کی محل کی کچھ تیاری کیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، یعنی خوشحال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ تو غور کیجیے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ کچھ نزاع کے بارے میں غور کرنا چاہیے، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، میزان کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ الہی جہنم
سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان ہوا تو جو آنے والی رات ہے یہ چاند رات ہوگی، ورنہ کل کی رات ہوگی۔ عید کی رات جو عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، غفلت سے بچائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائے ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما